وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. معزز حاضرین، آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کلمہ جسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کلمے کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جس نے سچے دل سے اور دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوم من دہرہ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. طبرانی وغیرہ کی یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ کلمہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور فائدہ پہنچائے گا، اگرچہ کہ اس سے پہلے اس کو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہو جائیں، اس سے پہلے وہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے، لیکن یہ کلمہ کسی دن ضرور اس کو فائدہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مکہ میں بھیجے گئے تو پورے 13 سال تک آپ صرف اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ تم مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. پورے 13 سال تک. بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ہر مجمع اور ان کی ہر بھیڑ میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں کہ ایک بار آپ مقام مینا میں لوگوں کو اس کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک خوبصورت ترچھی آنکھ والا بیگا انسان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بات مت مانو، یہ پاگل اور جادوگر ہے، یہ پاگل اور جادوگر ہے، تم لوگ اس کی بات مت مانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کے پیچھے ایک خوبصورت انسان جو ترچھی آنکھ والا ہے، جسے تاریخ میں ابو لہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پیچھے سے کہتا ہے کہ اس کی بات مت مانو، یہ پاگل اور دیوانہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال تک اسی کلمے کی دعوت دیتے رہے، مگر مکہ والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے الٹا ان لوگوں نے کہا، اجعل الہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. بہت ڈھیر سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. ڈھیر سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا جائے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ والے ماننے کے لیے اور اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان مشرکین کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ مکہ والے کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند اور سورج کو تابع اور فرمانبردار کس نے بنایا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ جب حج یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو جو تلبیہ پکارتے تھے وہ کہتے تھے، لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. کہا حج کے تلبیہ میں جیسے ہم لوگ تلبیہ پکارتے ہیں، ایسے مشرکین بھی پکارتے تھے. کہتے تھے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک اور ساجیدار نہیں،
سوائے ایک شریک کے، سوائے ایک ساجیدار کے، سوائے ایک پارٹنر کے جس کا تو مالک ہے اور اس کی جتنی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو ان کے شرکاء، ان کے ساجیداروں اور ان کے معبودوں کی بھی مالک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کہا کہ یہ لوگ کوئی شریک نہیں تیرا، لیکن ایک تیرا شریک ہے، لیکن وہ تیرے تابع اور تیرے ماتحتی میں ہے، وہ اور جتنی چیزیں اس کے ذریعے ملکیت ہے وہ سب تیری ماتحتی میں ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو مانتے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ ماننے سے انکار کر دیا، آپ سے دشمنی کر لی، آپ کی جان کے در پہ پڑ گئے، آپ کا اور آپ کے صحابہ کا مکہ میں جینا مشکل کر دیا، طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اذیت دینے کی کوشش کیا، آزمائشوں میں ڈالا، تکالیف میں مبتلا کیا، اور ستم پہنچانے کے جو طریقے ممکن ہو سکتے تھے ان تمام طریقوں سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچایا، حتیٰ کہ اللہ کی علیاذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جیسے ہی صبح ہو کر کے آپ گھر سے نکلیں سارے لوگ مل کر کے آپ کو قتل کر دیں، صرف اسی ایک دعوت کی بنیاد پر، صرف اسی ایک کلمہ کی دعوت کی بنیاد پر، صرف اتنا ہی دعوت آپ دے رہے تھے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی نہ نماز کا حکم نازل ہوا ہے، نہ روزے کا حکم نازل ہوا ہے، نہ زکوٰۃ نازل ہوئی ہے، نہ حج نازل ہوا ہے، نہ سود کی حرمت نازل ہوئی ہے، نہ زنا کی حرمت نازل ہوئی ہے، شریعت کے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ابھی، اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو ماننے والے قریش، اللہ کو ماننے والے وہ عرب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کلمے میں وہ کون سی خوبی یا اس کلمے کا وہ مطلب کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر رہے تھے؟ بھائی اگر اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند بنانے والا اللہ ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ خود اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لا الہ الا اللہ ماننے کی بات آئی تو جھگڑا، دشمنی، لڑائی، طرح طرح سے سزا دینے کی اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر وہ راز کیا ہے؟ یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بات ہم مسلمانوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ کلمہ توحید کا یہی حقیقی معنی ہے جو مکہ کے لوگوں نے سمجھا تھا اور سمجھ کر جسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ بات مانے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق، اللہ رب العالمین ہمارا مالک، اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اور وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، تو کیا وہ کلمے کے اقرار میں سچا مانا جائے گا؟ اس کا یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بات تو مکہ والے بھی مانتے تھے، یہ بات قرآن کریم اعلان کر کے بار بار سمجھا رہا ہے کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ خالق اور مالک، رازق اور زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ بات وہ لوگ مان رہے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن مسلمان نہیں مانتا، قرآن کریم ان کو مومن تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کو نہیں مان سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنا، اللہ کی خلاقیت پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ اس کلمے کا مطلب بھی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیسے سمجھا جائے؟ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے آپ آئیے قرآن کریم کی طرف اور یہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ کون سا تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دشمنی برپا ہوئی تھی۔ آپ سنیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہا کہ ہم ان معبودوں کو
اللہ کے علاوہ ان بتوں کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ہم انہیں اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ جو ہمارے اصنام اور بت ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑی ذات ہے. اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، بہت بڑا ہے اللہ رب العالمین. اس تک پہنچنے کے لیے ہم گنہگاروں کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس براہ راست پہنچ چکے ہیں. ہم کو اللہ کے پاس براہ راست جانے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، کسی بچولیے کی ضرورت ہے، کسی سفارشی کی ضرورت ہے جو ہماری درخواست اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا سکے. دنیا میں ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کسی وزیر کا، کسی امیر کا، کسی کبیر کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اسی کے واسطے سے ہم بادشاہ تک پہنچتے ہیں. تو دنیا میں دنیاوی بادشاہوں کے پاس دنیاوی بادشاہوں کے پاس پہنچنے کے لیے جب ہمیں وسیلے اور واسطے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین تو بہت بڑا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ پایا جائے. ویسے بھی ہم نافرمان گنہگار لوگ ہیں، اللہ کی معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. گناہوں کے اس بوجھ کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ بزرگ ہستیاں، وہ مقدس ہستیاں جو اللہ کے مقرب، اللہ کی برگزیدہ، اللہ کی محبوب اور اللہ کی ولی ہستیاں ہیں، وہ ہماری بات اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں گی. یہ اصل عقیدہ تھا ان کا، اور اسی اعتقاد کی بنیاد پر وہ بتوں کو پوچھتے تھے. اور لوگ غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بت پوچھتے تھے. لکڑی اور پتھر سے جو تراشے جاتی تھی مورتیاں، جو تراشے جاتے تھے اسٹیچو، جو تراشے جاتے تھے وثن اور صنم، وہ اس کو پوچھتے تھے. یہ غلط بات ہے. وہ بت لکڑیاں اور پتھر نہیں تھے، وہ بت بزرگوں کے نام پر تراشی گئی شکلیں، بزرگوں کے نام پر تراشی گئی مورتیاں، بزرگوں کے نام پر تراشے گئے بت تھے. در حقیقت یہ بت اشاریہ تھے ان بزرگ ہستیوں کا جن کی شکلیں یہ بنائی گئی تھی. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ بزرگوں کے نام ہیں، یہ بزرگوں کے نام ہیں، اللہ کے اولیاء کے نام ہیں جو اپنے زمانے میں انتہائی صالح اور انتہائی نیکوکار اور دیندار لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی اگلی نسل کو سکھایا کہ تم ان کی تصویریں بنا کر کے گھروں میں رکھ لو، ان کے اسٹیچو کھڑے کر کے گھروں میں رکھ لو. جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی عبادت تم کو یاد آئے گی، ان کی عبادت کا طریقہ تم کو یاد آئے گا، تو اسی جیسی عبادت کرنے کی تم کوشش کرو گے. گویا کہ بتوں کو دیکھ کر بتوں کے نام پر جو بزرگ ہیں ان بزرگوں کی عبادت تم کو یاد آئے گی، اس لیے تم اس جیسی عبادت کرنے کی کوشش کرو گے. اس مقصد کے تحت وہ بت گھروں میں بنا لیے گئے. بعد میں یہ نسل ختم ہو گئی، آگے والی نسل آئی تو اس کو اس عقیدے کا علم نہیں، تو اس نے کہا ارے بھائی ہمارے باپ دادا نے بت گھروں میں رکھا تھا، اس کا مطلب اس کو پوچھتے تھے. وہ ہمارے باپ دادا پاگل اور دیوانے نہیں تھے، عقل مند لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. گھروں میں انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں، گھروں میں انہوں نے بت بنائے ہیں، تو ضرور اس کی پوجا کرتے تھے، وہ اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی نظر مانتے تھے، اس کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، اس کے نام پر قربانی دیتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو اس لیے ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اس پرستش کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان کا سفارشی بننا، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بننا. تو اب ظاہر ہے کہ مشرکین نے اللہ رب العالمین کو مخلوق پر قیاس کیا، اللہ کو مخلوق کے مشابہ سمجھا. پہلے جیسے مخلوق آدمی اپنے درباریوں کا اور وزراء کا محتاج ہوتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین بھی ارد گرد کے اولیاء کا محتاج ہے جو بندوں کی سفارش ہے اس کے پاس پہنچائیں. یہ بات ظاہر ہے کہ شرک ہے.
یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کو محدود اور مختصر کر کے پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو کما حق نہ سمجھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر شرک کی یہ بنیاد استوار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شرک کی یہ بنیاد انسانوں کے ذہنوں میں پروان چڑھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ انسان عاجز اور بے بس ہے، وہ قادر مطلق کی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر انسانوں کو وزراء اور درباریوں کی ضرورت ہے تو اس لیے کہ وہ بے بس ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ان کو خبر نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مالک ارض و سماوات، قادر مطلق اور علیم بذات الصدور ہے۔ کائنات کے ظاہر اور باطن میں، کائنات کے اندھیرے اور اجالے میں کوئی بھی ذرہ اللہ رب العالمین کے علم اور اس کی نظر سے کبھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے خود، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی واسطے کے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے وزراء اور وسیلہ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو واسطے اور اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ متعین کرنے کی، جبکہ وہ خود کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہا کہ اے نبی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں اور میری بات پر ایمان لائیں، میری دعوت کو قبول کریں اور میری ذات پر ایمان لائیں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے، گویا کہ اگر بندوں کو میرے بارے میں اشکال ہوتا ہے، اگر بندوں کو مجھے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اب نبی آپ دنیا کے انسانوں کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت دور نہیں ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں براہ راست ڈائریکٹ اس کی پکار کو سنتا ہوں، مجھے کسی واسطے اور کسی وسیلے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت کے ساتھ اکیلا اور تنہا ماننا یہ کلمے کا مفہوم ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کی تمام قسموں کو انجام دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہوتے ہوئے نظر، نیاز، چڑھاوا، قربانی، منت، ان تمام چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا، یہ کلمہ توحید کا مفہوم اور کلمہ توحید کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم، عبادت کا کوئی بھی طریقہ، عبادت کا کوئی بھی انداز اور عبادت کا کوئی بھی عمل اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بڑے کے لیے، کسی بھی بزرگ کے لیے اور کسی بھی عظیم الشان ہستی کے لیے انجام دیا جائے تو یہ اس بڑی ذات کی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا ہے۔ اس لیے یہ شرک ہے، اس لیے توحید کے خلاف ہے۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی وہ اساس ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں اس لفظ کو ماننا ہے وہیں اس لفظ کا جو صحیح مطلب اور جو درست مفہوم ہے وہ بھی انسان کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر انسان اس لفظ کا صحیح مطلب نہیں سمجھتا، اس لفظ کا درست معنی اپنے دماغ میں نہیں بیٹھاتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس کی توحید صحیح نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اور جس انسان کا ایمان صحیح نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب غور کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو لوگوں تک پہنچانے میں جو تکلیفیں جھیلی، جو اذیتیں برداشت کی، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 13 سال تک نبوی زندگی میں جہاں صرف نماز بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، 12 نبوت میں مانا جائے یا 11 نبوت میں مانا جائے یا 13 نبوت میں مانا جائے، اختلاف روایات، لیکن اس وقت تک شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجمع میں، ہر میلے میں صرف اسی کلمے کی دعوت دیتے ہیں
اس کا مطلب کہ یہ کلمہ بہت عظیم الشان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس دنیا سے مرتے ہوئے جس کی آخری بات، آخری لفظ جو زبان سے انسان ادا کرے وہ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ جو زبان سے ادا ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب اور مرغوب بندہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کا جو لفظ ہے، اس لفظ کو رٹ لینے سے، اسے یاد کر لینے سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک اس کلمے کے معنی، اس کا مفہوم اپنے ذہن و دماغ پر بٹھا نہ لیا جائے، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعہ اس کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تب تک اس کے اقرار کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی بڑے کے لیے انجام دیا جائے، کسی بھی بزرگ کے لیے انجام دیا جائے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے اور کلمہ توحید کے مخالف ہے. اس لیے کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی عظیم ذات کی طرف انسان توجہ کرے، دل لگائے، اپنا دل اس پر مرکوز رکھے. تو اللہ رب العالمین کی جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت میں دو چیزیں میں نے کہا پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی بڑی ہستی اور کسی بڑی ذات کے ساتھ لو لگائی جاتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا جاتا ہے. تو عبادت میں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ بھی، اور پھر عبادت کا جو عمل انجام دیا جائے گا محبت اور عاجزی کے ساتھ، اللہ کی محبت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اللہ کو اپنی نظر میں محبوب مانتے ہوئے، اور پھر اللہ کے سامنے عاجز، بے بس اور بندگی اور عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی. تو اس لیے یہ دو چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دی جائیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کی جائے، اور جس کے لیے انجام دیا جائے اس کو بہت عظیم سمجھا جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھا جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس تصور کیا جائے، یہ اس کی عبادت مانی جائے گی. اگر یہی بات اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی عبادت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہے تو یہ اس دوسرے کی عبادت مانی جائے گی. اس لیے اگر کسی دوسرے کا طواف کیا جائے، کسی دوسرے کے نام پر قربانی کی جائے، کسی دوسرے کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے، کسی دوسرے کے نام پر نظر مانی جائے، کسی دوسرے کے نام پر منت مانی جائے، تو یہ اس دوسرے کی عبادت ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنا اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے. اس لیے کلمے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. الہ کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ کچھ لوگ خدا سے کرتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو خدا پکارنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے. نہ قرآن میں اللہ کا نام ہے یہ، نہ حدیث میں اللہ کا یہ نام ہے، اور نہ اللہ کے کسی نام کا یہ ترجمہ ہے. تینوں باتیں نہیں ہیں. تو خدا پکارنا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو لفظ ہے الہ، وہ معبود، عبادت کا مستحق. ورنہ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں معبود پائے جاتے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کے سامنے سر ٹیکا جاتا ہے، جن کو سجدہ کیا جاتا ہے، جن کا طواف کیا جاتا ہے. بہت سارے پائے جاتے ہیں. دنیا کی تمام اقوام میں کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقی مستحق ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو صرف لائق عبادت ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس لیے کلمے کا مطلب ہوا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس لیے اس کلمے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہم کو نہیں رہنی چاہیے کہ مشرکین مکہ چونکہ بت پوجتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اس لیے وہ کافر اور مشرک قرار پائے، اور ہم لا الہ الا اللہ کو، اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اس لیے ہم مشرک نہیں ہو سکتے. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ ان کا تھا اگر وہی عقیدہ ہم بھی اپناتے ہیں، جو چیز وہ کرتے تھے اگر وہی ہم بھی کرتے ہیں،
تو ہمارے لیے وجہ امتیاز کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم پر وہ حکم لاگو ہوگا جو ان پر لاگو ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان رکھنے والے اکثر لوگ یہ مشرک ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان ایمان رکھنے والوں میں اکثریت، اکثرہم زیادہ تر لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو کلمہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا اے آدم تم جہنمیوں کی جماعت کو نکالو۔ آدم علیہ السلام پوچھے گا اللہ تعالیٰ کتنے کو نکالوں؟ کہے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو نکال لو۔ ہر 1000 میں سے 999 نکال کر کے کہاں داخل کر دو؟ جہنم میں۔ کتنے بچے؟ 1000 میں 1 آدمی بچے گا۔ گویا کہ یہی ایک آدمی ہوگا جس کی توحید سلامت ہوگی، جو شرک سے مبرہ اور شرک سے پاک ہوگا، ورنہ 999 لوگ العیاذ باللہ۔ اس لیے یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے، اور یہ سوچ لینا کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہم آزاد ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو گندگیوں سے بچانا چاہیے، اور کلمے کو توڑنے والے جو اعمال ہیں، اس توحید میں رخنا ڈالنے والے جو اعمال ہیں، اس توحید میں کمی پیدا کرنے والے یا اسے ختم کر دینے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب جا کر کے آپ کا ایمان سلامت ہوگا، آپ کی توحید سلامت ہوگی، آپ اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی صاحب کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں۔ اگر وہ جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جاندار کی تصویر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ڈرائنگ سیکھنے میں بے جان چیزوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھولوں، پتوں، پودوں، پیڑوں وغیرہ کی، پہاڑوں کی، سمندروں کی، دریاؤں، جو دوسری جو بے جان چیزیں ہیں تو جائز ہے۔ اگر جانداروں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، شیر، چیتا، بلی، سانپ، یہ تصویریں بنائی جاتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ جی تصویر وہی ہوئی، وہ تصویر نہیں ہے۔ اگر تصویر ہے تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو آپ بتائیں کیسے؟ جیسے دیکھیے پاسپورٹ کے واسطے آپ بنواتے ہو، آپ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ آدھار کے لیے بناتے ہو، آپ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ الیکشن کارڈ کے لیے بناتے ہو، آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ مجبور ہو، آپ نہیں بناؤ گے، آپ کی نیشنلٹی نہیں ہو، تو یہ مجبوری ہماری ہے، اس کے لیے ہم کو بنانا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں جو مجبوری ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ ہم ذمہ دار نہیں اس کے، کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو جتنی مجبوری ہے اتنا اللہ تعالیٰ رخصت دیتا ہے، لیکن جو مجبوری نہیں ہے اس کو ہم رخصت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے۔ نہیں، سنت کے بعد بولنا ضروری نہیں ہے۔ جماعت کا تعلق اس سے نہیں، وہ فرض نماز کا تعلق ہے اس سے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں دے سکتے ہیں، شرط ہے کہ کمزوری نہ آنے پائے کہ روزہ توڑنا پڑے۔
سحری کے بنا ہاں صرف پانی پی کے ایسا روزہ رکھ بالکل رکھ سکتے ہیں، رکھ کے بریکفاسٹ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور طریقے ہیں تراویح کی، ہاں ہاں رات میں عشاء سے لے کر فجر تک صرف 11 رکعت نماز ہے، چاہے اس وقت پڑھیں، چاہے آدھی رات میں پڑھیں، چاہے تیسری رات میں پڑھیں، ابھی ہو گئی ختم، اب رات میں کوئی نماز نہیں آپ کے لیے، اب کوئی نماز نہیں ہے رات میں، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ رات میں، اب فجر تک کوئی نماز نہیں آپ کے لیے، اب صبح نماز کے لیے آئیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے لیے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا، تو ثواب آپ سوئے رہیں گے اور آپ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، نامہ عمل چلتا رہے گا۔